آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک پیاری بات میں بتاؤں، سب ساتھ میں دو، ساتھ دو گے نا، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ہمارے نبی پیدا ہوئے، اور آپ کے ابا تو نہیں تھے، یتیم تھے آپ، تو ماں بی بی آمینہ، ساتھ میں بولو ماں کا نام۔ بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا، بہت پیاری ماں بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا۔ پھر عرب کا دستور تھا کہ بچے کو گاؤں میں بھیجا جائے اور گاؤں کی عورت دودھ پلائے، تو کون ہمارے نبی کو لے کر گئی؟ بولو ساتھ میں بولو، کون لے کر گئی؟ دائی حلیمہ لے کر گئی، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی، اور وہ بہت دور قبیلے میں رہتی تھی، قبیلہ بنو سعد، ان کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سعد، اس قبیلے میں رہتی تھی۔ میرے پیاروں، آپ کو سچ بتا رہا ہوں میرے پیاروں، تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی سوچو کہ حلیمہ نے دودھ پلایا ہمارے نبی کو، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ نے بچپن میں دودھ پیتے وقت میں دودھ پلایا۔ جب وہ وقت آتا ہے کہ کل حلیمہ کو یہ بچہ واپس ماں کو دینا ہے، ماں کون ہے؟ بھی اس زمانہ موبائل کا نہیں تھا، بس ایک وقت طے ہوتا تھا کہ اس وقت میں صبح میں بچہ واپس ماں کو دے دیا جائے۔ اے میرے پیاروں، وہ آخری رات لکھا ہے، آخری رات جب حلیمہ کو معلوم ہے کل یہ بچہ میرے کو دے دینا ہے، آج آخری رات یہ بچہ میرے پاس ہے، بتاؤ حلیمہ کتنا روئی ہوگی۔ حلیمہ کے بارے میں لکھا وہ بار بار پوری رات جاگی ہے اور ہمارے نبی کے پاس بیٹھی ہے، دودھ پلاتی رہی اور روتی رہی، کل یہ بچہ چلا جائے گا، کل یہ بچہ چلا جائے گا۔ اور حلیمہ فرماتی ہے یہ بچے کی وجہ سے ہمارا حال کیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میری سہیلیاں جو ہمارے گاؤں کی عورتیں تھی، وہ آ کر کہتی تھی حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس، حلیمہ بہت پیسہ ہے نا تیرے پاس، تو حلیمہ کہتی نا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کہا نا حلیمہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے، کیونکہ رات ہوتی ہے نا ہم سب لوگ ہمارے گھر میں بتی بجھا دیتے ہیں، وہ تیل ہوتا تھا تیل اور اوپر بتی ہوتی تھی، کہا رات میں ہم سب لوگ بتی بجھا دیتے ہیں کیونکہ رات بھر تیل جلے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، لیکن ہم رات کو بھی دیکھتے تیرے گھر کی طرف تو تیرے گھر میں اجالا اجالا، تو تیرے گھر میں تیل بہت زیادہ ہے، بتی بہت زیادہ ہے۔ تو حلیمہ کہتی تھی، رو کر کہتی تھی میرے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی تیل نہیں، کوئی بتی نہیں، جب سے محمد آئے ہیں 24 گھنٹے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ وہ حلیمہ نے رات کیسے گزاری ہوگی معلوم ہے، کل محمد کو ان کی ماں کے حوالے کرنا ہے۔ پوری رات حلیمہ روئی۔ اچھا وہ گھڑی آ گئی کہ جب حضرت حلیمہ لے کر گئی اور پہاڑ کے کنارے، مکے کے پہاڑ کے کنارے آمینہ کھڑی ہوئی ہے، بی بی آمینہ، یہاں سے حلیمہ آتی ہے۔ اب حلیمہ کو معلوم ہے یہ بچے کی جدائی کا وقت آ گیا، بہت روتی ہے، بار بار محمد کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور صبح میں نہلا دھلا کے لے کے نکلی ہے، اور آمینہ کو کہتی ہے آمینہ یہ امانت تمہیں دیتی ہوں، میرا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ امانت تمہیں دے دوں، مگر کیا کروں، یہ وعدہ ہے اس لیے میں آپ کو یہ امانت دے رہی ہوں۔ ارے آمینہ بھی تو ماں تھی نا، وہ بھی انتظار کر رہی تھی، میرا لختے جگر، میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ آمینہ نے ایسے لیا، اپنے سینے سے لگایا، بہت دیر تک روتی رہی۔ حلیمہ نے جو جملہ کہا وہ سننا، حلیمہ نے کیا فرمایا، آمینہ میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا ہے، گاؤں جا کے، شہر جا کے میں نے دودھ پلایا ہے، اور میں گاؤں میں بھی گئی، جنگلوں میں بھی گئی، صحرا میں بھی گئی، بیابان میں بھی گئی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت گاؤں، دیہات، جنگل، بیابان، صحرا کا سفر کیا، لیکن کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سامنے کون تھی؟ بی بی آمینہ تھی۔ انہوں نے بھی ہمارے نبی کو سینے سے لگایا، کہا آمینہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے، دیہات کی بات کرتی ہے، جنگلوں کی بات کرتی ہے، ارے حلیمہ، اے حلیمہ، بی بی آمینہ نے کہا حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ کہتی کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں پورے مکہ شہر میں گھومی، اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا۔ بات کر رہے کون؟ حلیمہ، آمینہ۔ اتنے میں وہاں سے ایک بوڑھے میاں چلے آ رہے، کون ہے وہ؟ دادا عبد المطلب۔ بولو دادا عبد المطلب تو تھے نا۔ دادا عبد المطلب آئے اور کہا حلیمہ، آمینہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو آمینہ نے کہا آپ کا پوتا اب ہمارے گھر میں واپس آ گیا۔ او دادا عبد المطلب دوڑتے آئے، بہت پیار کرتے تھے، ہمارے نبی کو گلے لگایا، بہت پیار کیا، بہت مرتبہ چوما۔
تو حلیمہ نے کہا میں کہہ رہی تھی اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے گاؤں میں نہیں دیکھا. تو آمینہ نے کہا اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے شہر مکہ میں نہیں دیکھا. تو دادا عبد المطلب کہنے لگے حلیمہ آمینہ رہنے دو, میں نے تو ملکوں کا سفر کیا, کنٹری کا سفر کیا, میں تجارت کاروبار میں کہاں سے کہاں تک گیا. ارے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے کسی ملک میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اچھا یہ باتیں ہو رہی ہے, اچانک ایک نورانی شخص سامنے. کون؟ حلیمہ, آمینہ, دادا عبد المطلب چوکے. کون؟ آنے والے نے کہا میں جبرائیل ہوں. بولو سبحان اللہ. فرشتہ ہوں. بولو سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار ہوں. بولو سبحان اللہ. تو انہوں تینوں نے کہا لیکن فرشتہ آپ یہاں پر کیوں آئے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے, آپ کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. آمینہ تم نے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. دادا عبد المطلب تم نے ملکوں میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا نا. حضرت جبرائیل کہتے میرے بھیجنے والے اللہ کی قسم میں نے 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کی ہے, میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اتنا حضرت جبرائیل نے کہا کہ غیب سے اللہ کی آواز آئی. کیسے دیکھو گے میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. کیسے دیکھو گے میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں. میرے دوستو ہمارے نبی بہت خوبصورت تھے. آپ کو معلوم ہے ایک وقت آتا ہے بچہ 1 سال 1.5 سال کا ہو جاتا ہے, 2 سال کا ہو جاتا ہے, اب اس کو کھلونے کی ضرورت پڑتی ہے. کس کی ضرورت پڑتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں, کھلونے لائے جاتے ہیں. ایک رات ہمارے نبی وہی 1.5-2 سال کی عمر, ہمارے نبی سو رہے ہیں, آمینہ بیٹھی ہوئی. آمینہ کون؟ امی, والدہ. اور ہمارے نبی تو یتیم تھے. ارے بولو ہمارے نبی. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا. تو ہمارے نبی 1.5-2 سال کی عمر, اور آمینہ وہاں بیٹھی ہے, اور آمینہ رو کر کیا کہتی معلوم؟ محمد. حالانکہ وہ 1.5-2 سال کا بچہ, لیکن آمینہ کہتی محمد تیرا ابا نہیں نا, تیرا ابا ہوتے تو کھلونا لے کے آتے. تیرا ابا نہیں نا, تو یتیم ہے, میں بیوہ ہوں, اس لیے ابا نہیں تو کھلونا لانے والا کوئی نہیں. اور بی بی آمینہ اپنا کپڑے سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے میں گئی تھی بازار میں, مٹی کے کھلونے بھی تھے, لکڑے کے کھلونے بھی تھے, مگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا. میں نے جو قیمت دیکھی تو میں واپس مڑ کے آ گئی. بچہ میرے کو معاف کر دینا, تیرا ابا نہیں, میں بیوہ ہوں, میرے پاس پیسہ نہیں, میں نہ مٹی کا کھلونا لا سکتی, نہ کوئی اور کھلونا لے کر تمہارے پاس آ سکتی. یہ کہہ کر بی بی آمینہ کچھ بات کرتے کرتے ایسے آسمان کی طرف دیکھا, تو بی بی آمینہ چونک گئی. آسمان کی طرف دیکھا, چاند جو ہے نا, چاند آگے کی طرف جا رہا ہے. بولو کہاں جا رہا ہے؟ تو بی بی آمینہ نے سوچا بھائی آپ لوگوں نے بھی جدو پور میں چاند تو دیکھا ہوگا, لیکن چاند کو چلتا ہوا دیکھا, چاند آگے کی طرف. تو بی بی آمینہ دیکھتی پھر تھوڑی دیر میں چاند ادھر چلا گیا. حیران ہو گئی کہ چاند کو کیا ہوا ہے. پھر دیکھے تو چاند چلتا ادھر آ گیا. بی بی آمینہ حیران ہو گئی کہ چاند کو کیا ہو گیا. ایک تو ابھی تک رو رہی تھی, آسمان کی طرف دیکھا تو کہا یہ کیا ہو رہا, کچھ ہو رہا ہے, چاند آج چل رہا ہے. بی بی آمینہ نے محمد کی طرف دیکھا کہ ہمارے نبی کی انگلی مبارک ایسی ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, یوں اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے, یوں اشارہ کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا. تو بی بی آمینہ کہتی مجھے ایسا لگا کہ غیب سے آواز آئی یہ مصطفیٰ ہے, یہ میرا ہے, اس کو مٹی کے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ زمین پر رہے گا, آسمان پر حکومت کرتا رہے گا. میرے دوستو سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ بولو نا, کون آج تیار ہے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی جھوٹ نہیں بولنا, کریں گے نبی سے محبت کریں گے. میں تو کبھی بہت کھل کے کہتا ہوں کرکٹر سے محبت کرنا ہے, بالی ووڈ والے سے کرنا ہے, ہالی ووڈ والے سے کرنا ہے, کر لے,
میں کہتا ہوں کر لے، لیکن اللہ نے اگر تھوڑی عقل دی ہے تو اتنا بتا کرکٹر سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ بالی ووڈ ہالی ووڈ والے سے کیوں محبت کرتا ہے؟ جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ وہ کمال بتاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کمال بتاتا ہے، بھلے جھوٹا کمال بتاتا ہے مگر کمال بتاتا ہے، اس لیے محبت کرتا ہوں۔ ارے میرے پیاروں، میں کہتا ہوں کرکٹر کمال بتاتا ہے، بالی ووڈ ہالی ووڈ والا کمال بتاتا ہے، بے شک بتاتا ہے، زمین میں پیدا ہوتا ہے، زمین میں کمال بتاتا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ اللہ کی قسم وہ اکیلے ہیں، زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں۔ بتاؤ ہمارے نبی نے کمال بتایا کہ نہیں بتایا؟ آواز کیوں نہیں آ رہی آپ کی؟ بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ارے ہاتھ اوپر کرو نا، ایک ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے، شروع کرے بولنا، شروع کرے۔ ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، بولو آدھا۔ ایسا کوئی کر سکتا میرے دوستو؟ بولو نہ کوئی کر سکتا؟ ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی میرے دوستو، کیا شان ہوگی کہ ہمارے نبی کا ایسا گزر ہو رہا ہے۔ بولو ایسا ہمارے نبی کا گزر ہو رہا ہے۔ وہاں ابو جہل بیٹھا ہے، مکہ میں ابو جہل بیٹھا ہے، اس کے دوست بیٹھے ہیں، شراب کی مجلس ہو رہی ہے اور معلوم نہیں گالیاں بکی جا رہی ہے۔ ہمارے نبی وہاں سے جاتے ہیں تو ابو جہل نے گالیاں دینا شروع کی اور ابو جہل کے دوستوں نے بھی گالیاں دینا شروع کی، کسی نے پتھر مارا۔ ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا، اپنا گردن جھکا کہ وہاں سے جانے لگے۔ لیکن جب ابو جہل نے حد کر دی اور اللہ کی طرف بھی گالی کی نسبت کر دی، کیوں ہمارے نبی آئے اور آ کر کہا ابو جہل سے، کتنا ہی مارو گے، کچھ بھی کرو گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بولو میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتا جاؤں گا۔ یہ کہا اور یہ کہہ کر ہمارے نبی آگے چلے گئے۔ تو ابو جہل نے اپنے دوستوں کو کہا چلو آج موقع ہے، آج ایگزام، آج امتحان لینے کا موقع ہے، رات کا سناٹا ہے۔ اور وہ ہم کو بول کر چلے گئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور کچھ بھی ہو جائے میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا رہوں گا۔ ابو جہل نے کہا بہت اچھا موقع ہے، اپنے سارے دوستوں کو کہا ہاتھ میں مٹھی میں کچھ بھی لے لو، اپنی مٹھی میں لے لو، مٹھی ٹائٹ بند کر دو، ٹائٹ بند کر دو اور چلو۔ اب ہمارے نبی تو تھوڑا آگے گئے تھے، یہ لوگ آ کے چاروں طرف سے گھیر لیے، ہمارے نبی بیچ میں، پورا سرکل بن گیا۔ تو ابو جہل نے کہا تم تو آسمان کی خبر دیتے ہو نا، تم تو اللہ کے بارے میں بتاتے ہو نا، آسمان کی خبر دیتے ہو نا، یہ ہم سب دوست تھے، ہماری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دو، سب کی مٹھی بند ہے، بتا دو کیا ہے مٹھی میں۔ اے میرے جدو پور والوں، قربان جاؤ ہمارے نبی پر۔ ایسے وقت میں آدمی ٹینشن میں آوے، ڈر میں آوے کہ مسکراوے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے۔ کسی کی مٹھی میں کنکر ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر ہے، کسی کی مٹھی میں کھجور ہے، کسی کی مٹھی میں کھجور کا بیج ہے، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس میں کون سا کمال ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا سب کی مٹھی ایسی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سب کی مٹھی، سب لوگ ٹائٹ بند کر رہے ہیں لیکن وہ مٹھی آٹومیٹک کھلتی جا رہی ہے، وزن ہوتی جا رہی ہے، دھیرے 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 سب کی مٹھی کھلی اور جس کی مٹھی میں جو تھا ایک ہی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ھذا محمد رسول اللہ۔ آواز آئی، ہم گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے پیارو، بہت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا مگر ابو جہل کیا کہہ کر چلا گیا؟ اے جادو ہے جادو۔ کیا کہہ کر چلا گیا؟ جادو ہے جادو ہے۔ تو ہمارے نبی بہت روئے۔ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ رو مت، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا، وہ جادو جادو کہہ کر مرے گا اور جہنمی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، لیکن مجھے یہ بتانا میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ کون کون محبت کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے، محبت کریں گے سب لوگ. میرے کو پورا مجمع بولے گا نا، میرے کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ میں ایسی بات آج کرنے جا رہا ہوں جو بہت کم جگہ پر کرتا ہوں. لیکن آج ہمیں ہمارے آقا، بولو نا پیارے نبی محمد الرسول اللہ. اور صحیح میں یہ مضمون نہیں آنے والا تھا، میں دوسرے مضمون پہ جانے والا تھا، لیکن قاری قمر صاحب کہاں گئے؟ چلے گئے وہ بھی. قاری قمر الاسلام صاحب، وہ میرے بہت ہی پیارے پیارے، میرے بچے جیسے بہت پیارے ہیں. انہوں نے اخیر میں جو نعت پاک پڑھی نا، ایسا لگا جیسے ہم سب کو مدینہ پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. ان کا ایک جملہ کتنا پیارا تھا کہ، اور یہ آپ لوگ بھی سنیں اور میں بھی سنوں، یہ بہت پیارا ان کا جملہ تھا. ہم مکہ نہیں جا سکتے، ہم مدینہ نہیں جا سکتے، کوئی ہمارے واسطے کھیل تو نہیں ہے کہ رات کو یہاں پہ کونٹائن اور صبح میں مکہ پہنچ گیا اور شام کو مدینہ پہنچ گیا. لیکن ان کا وہ نعتیہ جملہ اتنا پیارا تھا کہ پیارے نبی، ہم روز تو آپ کی ملاقات نہیں کر سکتے، ہم روز تو مکہ نہیں آ سکتے، ہم روز تو مدینہ نہیں آ سکتے، لیکن پیارے نبی آپ تو ہمارے خواب میں آ جاتے ہو نا. بولو سبحان اللہ. اس لیے میرے پیاروں، ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، اس کو ایک ایک چیز کو انگلیوں پر گنتے جانا. لیکن سب سے پہلے میرے کو بتاؤ، اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. ساتھ میں بولو نا، اللہ نے ہم کو کس سے پیدا کیا؟ کھن کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، یعنی مٹی اور پانی کے ملا ہوا جو ہوتا ہے، اس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اچھا، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا. سوال ہوتا ہے کہ میرے اللہ، تو نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا؟ کس سے پیدا کیا؟ تو ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے جناتوں کو کس سے پیدا کیا ہے. کونٹائی میں ہے جنت ہے. ہر جگہ والے نہیں ہو سکتا پیچھے بیٹھے ہوئے. میرے کو کسی نے پوچھا، ابو سہیل بھائی، کہ تمہارے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا؟ میں نے کہا آگے انسان، پیچھے جنات. کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جاتا ہے تو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے. اسے کوئی جانے کا، سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، نہیں سمجھ میں آوے تو بھی بیٹھنا، اچھا لگے تو بھی بیٹھنا، نہ اچھا لگے تو بھی بیٹھنا. لیکن ساتھ میں بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور جناتوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، سورہ رحمان. بولو سورہ رحمان تو تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی نا، 27واں پارہ. اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہم نے انسانوں کو کس سے؟ دیکھو سب بولیں گے تو ہی میں آگے بات بڑھاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا. اور جب جناتوں کی پہلے باری تھی تو ہم نے ان کو کس سے پیدا فرمایا؟ آگ سے. انسان پیدا ہونے والا مٹی سے، جنات پیدا ہونے والا. آج میں کونٹائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پیدا فرمایا. چلو انسانوں کی باری تھی، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کر دیا. آج میں بھی کہوں گا میں مٹی کا پتلا ہوں، آپ سب کہو گے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے. اور اگر کوئی جنت ہمارے سامنے آ جائے تو وہ کہے گا میں آگ کا بنا ہوں. تو اللہ کو انسانوں کو بنانا تو اللہ نے مٹی کا استعمال فرمایا، اللہ کو جناتوں کو بنانا تو اللہ نے آگ سے بنایا. سوال ہوتا ہے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، بلکہ میں کہتا ہمارے نبی وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ان کو کیسے پیدا فرمایا. دیکھو آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نا تو آپ کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا
8 چیزوں سے. بولو کتنی چیزوں سے؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ نے کتنی چیزوں سے پیدا فرمایا؟ آج یاد کرو گے انشاءاللہ. بولو آپ یاد کرو گے انشاءاللہ. سنتے جانا. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. بولو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بلایا. اللہ نے فرمایا مجھے میرے محمد کو تیار کرنا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر ایک جبرائیل جاؤ. جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ 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 اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا, میمونہ کہا جائے گا, طیبہ کہا جائے گا, طابہ کہا جائے گا, مبارکہ کہا جائے گا. اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا اور وہاں سے مٹی مبارک, بولو مٹی مقدس, مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ. سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے, ارے بولو یوں گئے اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر. ایک بات یاد رکھنا, ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں بولو نا, ارے جنات نہیں, فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی. ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے, جنات بھی کرتے ہیں, لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی. اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ. تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی. کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک. پھر اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ. سبحان اللہ, بولا سبحان اللہ. اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے. اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا, پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے. اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور, کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی. اے میرے دوستو اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا. قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ. حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے. اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ. سنبل عربی زبان ہے مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ, جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے. اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے. نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے. نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے. نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے. نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے. میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں. آپ بھی بولو سبحان اللہ. بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا, اتنی نہریں جنت میں. لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں. کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں, جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین. بولو کیا نام ہے؟
یعنی آپ ساتھ میں بولو گے نا کیا نام ہے؟ معین. قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا, 27ویں پارے میں ذکر آیا. اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں میں نے ایک نہر بنائی ہے. پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ, میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ. کتنی چیزیں ہو گئی اب؟ پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ. بہت بڑی نہر ہے, جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل. ساتھ میں بولو سلسبیل. 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے, سلسبیل نام کی نہر ہے, وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ. حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے. اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 7. اب باقی رہی آخری چیز. تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے, کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو, جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی, بہت عجیب ہوگی. یہ نہر اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام, اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی. اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا. اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی, کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی, کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی, کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی. تو میرے پیاروں یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے, بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق. نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے؟ رحیق. یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں 30ویں پارے میں. 30واں پارہ یاد ہوگا. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ. اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8. کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس, نمبر 2 جنت کا مشک, نمبر 3 جنت کا زعفران, نمبر 4 جنت کا کافور, نمبر 5 جنت کا سنبل, اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی, نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی, اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی. تو ساتھ میں بولو الحمدللہ. اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جا, جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ. تو حضرت جبرائیل, حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبرائیل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ, حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے, اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو, میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا, سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ. ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس, میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا. اللہ فرماتے میری قسم
कसम जिब्राइल सब से पहले मैंने मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस मिट्टी को बनाया, उससे मैं मेरे प्यारे नबी मोहम्मद के बदन मुबारक को तैयार करूंगा। बोलो सुबह। हमारे नबी का जसद अथर, जिसमें अथर बदन मुबारक तैयार हुआ, साथ में बोलो ना तैयार हुआ तो मदीने की मुनव्वरा की मुबारक मिट्टी से तैयार हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। चलो नंबर 2 जन्नत का मुश्क। अरे बोलो ना जन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जिब्राइल तुमने जो जन्नत का मुश्क लेकर आए, सुनना, अल्लाह फरमाते जिब्राइल जन्नत का मुश्क लेकर आए, अल्लाह फरमाते जिब्राइल जो जन्नत का मुश्क लेकर आए, मेरे प्यारे नबी के बदन मुबारक में जो लहू होगा, जो खून मुबारक होगा, सारी दुनिया उसे लहू मुबारक कहेगी, खून मुबारक कहेगी, लेकिन अल्लाह फरमाते वो खून मुबारक नहीं होगा, बल्कि वो जन्नत का मुश्क बह रहा होगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के बदन मुबारक में जो लहू मुबारक, वो लहू मुबारक नहीं बल्कि बोलो जन्नत का। मेरे साथ में बोलो ना जन्नत का। इसीलिए आपको एक वाकया सुनेंगे, वाकया सुनेंगे, यहाँ पर एक वाकया सुनेंगे, बड़ा अजीब व गरीब वाकया भाई, बड़ा अजीब व गरीब वाकया। आपको मालूम है वो पचना लगाते, पचना समझते हो? यहाँ क्या बोलते हैं? कपिंग। आपके एक जबान में क्या बोलते हैं? कपिंग बोलते, इंग्लिश में कपिंग बोलते, उर्दू में पचना लगाना बोलते, अरबी में हिजामा बोलते। हिजामा वो होता है जिसमें खून को निकाला जाता। तो एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, किसी सहाबी को बुलाया और वो सहाबी ने कहा मैं आपको पचना लगाऊं। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया ठीक है चलो। हमारे नबी को जब वो हिजामा किया, जो खून मुबारक निकला, बोलो जो खून मुबारक निकला, उसको एक प्याले में जमा कर दिया। बोलो उसको प्याले में जमा। अच्छा वो पचना लगाने वाले चले गए। अब हमारे नबी बैठे हैं, सुनना बराबर, हमारे नबी बैठे और हमारे नबी के पास वो प्याला है जिसमें हमारे नबी का खून मुबारक है। हमारे नबी ने बस ऐसे बैठे, प्याला है, हमारे नबी का खून मुबारक है। एक जवान साहबी सामने से गुजर रहे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला बिन। बिल्कुल जवान है, बिल्कुल जवान। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया या अब्दुल्ला, हमारे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला इधर आओ। हजरत अब्दुल्ला ने देखा अल्लाह के रसूल पाक साथ में बैठे तो दौड़ते दौड़ते आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल, हाँ लब्बैक अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ, क्या काम क्या करना? हमारे नबी ने फरमाया देखो ये प्याला है, इसमें मेरा क्या है? खून मुबारक है, जाओ इसको कहीं दफन करके आ जाओ। बोलो जाओ इसको कहीं दफन करके। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को हमारे नबी ने फरमाया देर मत करना, जल्दी जाओ और जल्दी आओ और प्याला मुझे ला कर दो। भाई प्याला मुझे ला कर दो, जल्दी जाओ और खून मुबारक दफन करो और प्याला मुझे ला कर दो। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जवान थे, उन्होंने वो प्याला लिया, थोड़ा आगे गए तो ख्याल आया ये तो मेरे नबी का खून मुबारक है, इसको दफन थोड़ी करना चाहिए। बोलो इसको दफन, क्योंकि इस पर तो हमारा ईमान है, हमने हमारे नबी से मोहब्बत की है, हमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अरे अल्लाह के बाद हमको प्यारे हैं तो हमारे नबी प्यारे हैं, क्या मैं इनके खून मुबारक को दफन करूंगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने यूं पीछे देखा कि अल्लाह के रसूल पाक सासम खड़े, तो जोर से दौड़ लगाई, दौड़कर कोई इधर उधर गली में चले गए और सारा खून मुबारक पी गए। बोलो सारा खून मुबारक, बल्कि उसमें पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके और पी गए और अब बहुत दूर निकल गए थे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो वहां से दौड़ते कांपते कांपते आए और आकर का अल्लाह के रसूल ये आपने प्याला मंगवाया था, ये मैं प्याला लेकर आया, मैंने प्याला लेकर आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देखा, कहा अब्दुल्ला दफन करके आए? अरे बोलो ना दफन। तो कहा अल्लाह के रसूल दफन कर दिया। हमारे नबी ने पूछा कहाँ दफन किया? कहा ऐसी जगह किया आप किसी को नजर भी नहीं आएगा, ऐसी जगह किया कि किसी को नजर भी। अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूं देखा, कहा अब्दुल्ला तुम्हारा चेहरा बताता है मोहब्बत के साथ मेरा खून मुबारक तुम्हारे पेट में पहुंच चुका है, मोहब्बत के साथ मेरा लहू मुबारक, जो लहू मुबारक नहीं है जन्नत का मुश्क है, वो तुम्हारे पेट में आ गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रोने लगे, रोकर कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल, हिम्मत नहीं हुई दफन करने की। वहां कोने में गया,
پی لیا، اس میں پانی ملایا، پھر پی گیا اور اللہ کے رسول میں لے کر آیا، اگر میں نے غلطی کی تو جو سزا دینا دے دو، لیکن میں آپ کا خون مبارک کو پی لیا، محبت کے ساتھ میں نے پی لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایسے ہاتھ کو پکڑا، ایسے ہاتھ کو پکڑا اور کہا گواہ رہو اے دنیا والوں، گواہ رہو جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا، یعنی جنت کا مشک آ گیا، اب جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ سب کو سمجھ میں آ رہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا؟ تو ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کے بدن مبارک کو اس سے تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا، بولو جنت کا مشک۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا، بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا۔ اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی، حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے۔ کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، 5ویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل۔ اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے، آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے، اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اب سننا، اللہ فرماتے سننا میں نے معین کا پانی منگوایا۔ کون پانی منگوایا؟ معین کا۔ پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا۔ پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا۔ اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ جنت کی 3 نہروں کا پانی۔ اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینہ منورہ نظر آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے، ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے، ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے، نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے، اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے۔ تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب پورا مجمع بولے ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی بہت آہستہ آہستہ بول رہے، بولو ہم محبت کرتے ہیں؟ ایک آواز میں بول دو نا، میرا کام ہو جائے گا، ایک آواز میں بول دو مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔
ایک بات اور بتاؤ پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے۔ سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا حضرت آدم، دنیا میں آئے، بولو کون حضرت؟ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، بولو زمین پر پیدا، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمان ہو، نہیں جنت میں بھی نہیں، بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا، اور پورا مجمع بتائے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان، اور کہاں پر پیدا ہوئے بولو؟ آسمانوں پر۔ اور حضرت آدم کی کوئی اماں، کوئی ابا، کچھ بھی نہیں، پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا، بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اذا قال ربك للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں، حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، بچپن بھی نہ ملا، اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے، کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم زندہ، ابھی بھی آواز نہیں آنی، بولو حضرت آدم زندہ۔ اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو، بہت کمال کی بات ہے، حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم، ارے ہمارے باوا آدم، ارے ہمارے بڑے حضرت آدم، اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے، آپ کی ماں نہیں، آپ کے ابا نہیں، آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو بچپن نہیں ملا، اللہ نے روح پھونکی، آپ زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا، میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے، اللہ نے روح پھونکی، زندہ ہو گئے، اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ لوگ انگلیوں پر اب پھر گننا شروع کرنا، 6 چیزوں کو گننا شروع کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا، آنکھوں کو کھولا، حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ بھائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفسیں کتنی شاندار ہوتی ہے، تو سوچو جب دنیا والوں کی آفسیں اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا، بولو سر۔ تو حضرت آدم نے سب سے پہلے، پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے، بولو اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن وعلى العرش استوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے۔ ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا، چلو عرش دیکھا، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں، 7 آسمانوں کا چکر لگایا، بولو سبحان اللہ۔ کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7۔ آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، تو سنو نا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا۔ اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ پیدا ہوئے، اللہ نے کہا جاؤ، کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت۔ اچھا جنت میں چلے گئے، بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا،
بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے اونچے لمبے لمبے، میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا بھائی؟ ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا؟ چاہیے؟ ایسا ہے کرتے ہیں، اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا، حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں، بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا، بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو. نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 ساتوں آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا؟ بھائی عرش کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے؟ بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے، ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں، ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو عرش کے پائے پر محمد کا نام، ساتوں آسمانوں پر کن کا نام؟ اب
اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. تم بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو، کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا. ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی بولو، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے حضرت آدم؟ فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا، میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں تو 25 جنت، 30 گنا 30 جنت، 40 گنا 40 جنت جا. وہ جائے گا. میں بندہ بڑا لالچی، ہم لوگ بڑے. جائے گا، تھوڑی دیر میں واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے لما رجعت یا عبدی، اے میرا بندہ واپس کیوں آیا؟ جنت تو کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں. ارے حور تیرا انتظار کرتی ہے، جا واپس کیوں آیا؟ کہے گا اللہ برا نہیں ماننا، میرے 10 گنا تو تو نے لکھے ہی نہیں. اللہ خالی 25 ہوئے. ویسے میں وہاں جاتا تھا تو حساب لگایا، بھائی میمن کا حساب ہے 35 تھے. کتنے تھے؟ 35. اللہ تو نے 25 لکھا تو معلوم نہیں وہ 10 کا کیا ہوا. میرے دوستو آپ لوگ مسکرائے نا، خوش ہو جاؤ. اس جگہ پر جب ہمارے نبی آئے تو نبی بھی مسکرائے تھے. جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، سنو کیا لکھا. جب ہمارے نبی بیان کرتے کرتے یہاں پر آئے کہ وہ لالچی واپس آئے گا اور آ کر کہے گا اللہ 10 بج گئے، اس کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. لکھا فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. لکھا ہمارے نبی مسکرائے اور آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. ہمارے نبی مسکرائے، آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی. اور ہمارے نبی نے کہا کتنا عجیب بندہ ہے یہ، واپس اللہ کے پاس آئے گا میرے گناہ. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہیں گے؟ اچھا کتنے رہ گئے؟ تو کہے گا 10. کتنے کہے گا؟ 10. اللہ کہیں گے ایک کام کر، 10 نہیں میں تجھے اور 20 جنت دیتا ہوں تاکہ پھر یاد آئے گا تو پھر واپس نہیں آئے گا. تو وہ جب جانے لگے گا نا بھائی، جانے لگے گا نا، اب تو اتنا خوش ہو جائے گا، جانے لگے گا تو کہے گا اللہ تو نے مجھ کو جنت تو دے دیا، پہلے 25 دے دیا، ابھی 20 دے دیا، چل اللہ 45 ہو گئی. لیکن یہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ وہ اللہ کو پوچھے گا اللہ یہ جنت کی لمبائی چوڑائی کیا؟ اس لیے کہ میں بھی تو ایک بنگلے میں رہتا تھا، اس کی بھی ایک لمبائی چوڑائی تھی، اس کی لمبائی چوڑائی کیا؟ اللہ کہیں گے میری عزت کی قسم میرا بندہ جا، ہر جنت 10 دنیا کے مقابلے میں تجھے عطا کرتا. ایک ایک جنت 10 دنیا کی طرح ہوگی. جا عیش کر، اب تجھے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں ایک وقت میں تجھے بلاؤں گا. تو کہے گا اللہ تو جنت سے بلائے گا؟ کہا ہاں میں جنت سے تجھے بلاؤں گا، اور اس وقت بلاؤں گا جب میں اپنا دیدار تم کو کروانے والا رہوں گا. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کتنا غفور و رحیم ہے. لیکن مانگنے کو کوئی تیار؟ سچ بتاؤ میرے دوستو، سچ بتاؤ میرے دوستو. ٹھیک ہے بیان ہوتا ہے، اس کے بعد میں دعا ہو جاتی ہے، لیکن کب ہم کو وہ اکیلا پن کا موقع ملتا کہ میں اور میرا خدا. میرے دوستو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دولت حاصل کر لے بھائی، اے میرا بھائی یہ دولت حاصل کر لے، یہ مل جائے گی تو پھر دنیا کی لالچ ختم ہو جائے گی. بس یہ ایک گھڑی ایسی بنا لے بھائی. میں آپ کو کہتا ہوں اور بہت پیاری بات کہتا ہوں، 24 گھنٹے میں گھڑی بنا لے، چاہے 10 منٹ کی گھڑی بنا لے اور طے کر لے میں میرا خدا، اس میں تیسرا کوئی نہیں آئے گا. میرے دوستو جب یہ عادت پڑ جائے گی تو گھنٹہ گھنٹہ بھی 10 منٹ کی طرح معلوم ہوگا. بنائیں گے؟ کون بنانے والا ہاتھ اوپر کرے بھائی. روزانہ کتنی منٹ؟ 10 منٹ سے شروع کرے. بس 10. چاہے دکان پہ بیٹھ جا، شٹر ڈال دے، ہاں چاہے اپنے گھر میں جا دروازہ بند کر دے، بیوی بچوں کو کہہ دے کہ دیکھو 10 منٹ مجھ کو ڈسٹرب مت کرنا، اور وضو کر کے مصلی بچھا دے اور کہہ دے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے. میرے دوستو تھوڑے دن میں ایسا تعلق ہو جائے گا کہ دنیا کی محبت کرنے والیوں سے ایک طرف ہو جائے گا. اب تو محبت کرے گا تو دل کے کھانے میں خدا اور رسول سے محبت کرے گا صلی اللہ ہو. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں.
نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی, آپ ہمت دو, بولوں میں بات. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں, آپ صرف نام یاد رکھنا, حضرت فضیل بن عیاض. بولو حضرت, آپ فضیل یاد رکھو, فضیل بولو کیا نام, حضرت فضیل. بہت بڑے حدیث کے امام. جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو, کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے, یاد بھی کرتا ہے, بائی ہارٹ بھی کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا, جوان لڑکا تھا, 20-22 سال کا لڑکا, وہ سامنے بیٹھتا تھا. حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے رکھتا تھا, اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا, پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا. حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. ایک ہفتہ ہو گیا, اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا. ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے, کون سا اسٹوڈنٹ, کون سا شاگرد جو بہت اچھا تھا, جس کے اوپر بھروسہ تھا, جس کے اوپر اعتماد تھا, بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو ایک ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل, انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا, 20-22 سال کا جوان, حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا, میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا, وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا. تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے, بیمار ہے, مرنے کے قریب ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. اچھا ہوا آپ نے پوچھا ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے. تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو, میرے شاگرد کے گھر پہ چلو, میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو. اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے. گھر تو چھوٹا تھا, پورا گھر کا کمرہ بھر گیا, باہر پبلک جمع ہو گئی. حضرت فضیل گئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے, تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو. کیا پڑھو, آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے, یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے, کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے, کیونکہ سورہ یاسین روح ہے, قرآن کی روح. بولو کون سی سورت ہے, سورہ. اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے, اور سورہ یاسین بھی روح ہے, روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے. بس حضرت فضیل نے کہا, پورے مجمع کو کہا, ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے, موت کے قریب ہے, سب لوگ سورہ یاسین پڑھو. اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ, سورہ یاسین مت پڑھاؤ, میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا, سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو, چلو سورہ یاسین مت پڑھو, سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو, سورہ یاسین پڑھو. تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو, یہ منع کرتا ہے, سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم, اے استاد, او میرے استاد, سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا, نے پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے, میرا ایمان چھین لیا گیا ہے, میرے پاس ایمان نہیں ہے, میرا ایمان سلب ہو گیا, میرا ایمان ختم ہو گیا, میں مسلمان نہیں رہا. اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی. بولو آنکھیں. حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا, سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا. حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے, اللہ کیا ہو گیا, اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, اللہ میرا شاگرد تھا, اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا, وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا, کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا. آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے, بولو رات کو سو گئے. خواب میں اس کو دیکھا, وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے, چاروں طرف سے آگ لگی ہے, چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے, اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے. ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے, ہڈیوں پہ مارا جا رہا ہے. تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا, یہ کیا ہوا. اب سننا کیا کہا اس نے, اس بچے نے کیا کہا, میرے استاد میرا ایمان گیا, میں ایمان والا نہیں, میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے,
میرا ایمان نہیں لے. تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے. ایک گناہ نمبر 1 میں چگلی بہت کرتا تھا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اور پھر لڑائی کراتا تھا. ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے, اس کی بات اس کو بولا, اس کی بات اس کو بولا, اس کی بات اس کو بولا, اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا, پھر بڑھایا, پھر بڑھایا, اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا, 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کہا نمبر 1, پورا مجمع بولو, نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی. میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا. اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے. ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے. کسی کا اچھا گھر دیکھا, گھر وہ بناتا ہے, رات کو یہ نہیں سوتا ہے. گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا, ٹینشن میں ہوتا ہے. اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا, کائے کو ٹینشن لیتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا, تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چگلی بہت کرتا تھا, نمبر 2 میرے دل میں, اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی. ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا, اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے, کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی, ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. تو میرے پیاروں, ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے بھائی. چگلی کرنا, دل میں جلن رکھنا, دارو پینا, اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں. زنا کرنا, سودی کاروبار کرنا, چوری کرنا, ارے ایک دوسرے کی چگلیاں کرنا, ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا, موبائل میں بلیک میل کرنا. اے میرے پیاروں, کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے, یہ موبائل نہیں ہے, یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے. اور سچ بتانا, سب کو محبت کس سے؟ بولو نا بھائی, گھبراتے کائے کو؟ بولو نا کس سے محبت؟ موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا, ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ, ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے, آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟ کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ, پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے, ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے, وضو کرے, نماز پڑھے, سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے, مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک اتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کرو, منہ کی بدبو ختم ہوگی, اللہ راضی ہوگا, اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیاروں, میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں, کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چگلی کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی جلن کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے, ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کرے, ہزاروں بلیک میل کرے, ہزاروں تہمتیں لگائے, ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو, ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا اسٹیٹس ناپاک, ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو آج سے کون کون تیار ہے بھائی موبائل کے بارے میں جو کہنے جا رہا ہوں؟ میں موبائل توڑنا نہیں, ارے ساتھ میں بولو موبائل توڑنا, پھوڑنا, کسی کو دینا. ایک کام کر لو, کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے موبائل میں, میری ماں بیٹیاں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں, ہمارے موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ ہے, غلط فارمیٹ جس میں آوارہ گردی ہے, ننگا پنا ہے, سب کو ڈیلیٹ کرو. ایک ہاتھ سے سب کو ڈیلیٹ کرو. اور موبائل میں علماء کے بیان, علماء کی تقریر کا نظم, نعت, قرات, تفسیر, حدیث. اور اگر آپ کو اس کا شوق نہیں ہے, آج کے زمانے کا ایجوکیشن کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, جغرافی کیا ہے, بایولوجی کیا ہے, میتھمیٹکس کیا ہے, سائنس کیا ہے, میڈیکل کیا ہے, ارے علوم ایجوکیشن کو لاؤ, اپنے موبائل میں لاؤ.
جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جائے گا، یہی موبائل ایجوکیشن والا ہم کو جنت میں لے جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. چلو بھائی، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے یقین کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میں نہیں بولو نا. اور یہ عقیدہ ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے. یہ عقیدہ ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا. آواز سے بولو نا، کوئی نبی آنے والا. آپ کو معلوم ہے بات آ گئی تو میں بات بتا رہا ہوں. یہاں مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ. بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا. مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ. وہاں کا جو سب سے بڑا حاکم تھا اس کا نام تھا مسیلمہ. اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ. اس نے ہمارے نبی کو، نالائق کمبخت مسیلمہ، اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا. جب وہ خط آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کیا خط میں لکھا. وہ مسیلمہ یمامہ کا حاکم ہے. وہ خط میں کیا لکھتا معلوم؟ کیا لکھتا کہ محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نبی ہے. وہ خط میں لکھتا ہے پہلی بات آپ نبی ہے، بے شک آپ نبی ہے، لیکن یہ لکھ دو یا لکھوا دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا ہوں. میں یمامہ کا جو حاکم ہوں نا مسیلمہ، میں نبی بن. اور یا تو کہا کہ دوسرا آپشن یہ ہے عربوں کو دو حصوں میں بانٹ دو، آدھے کے تم نبی، آدھے کا میں نبی. کہا یہ دو آپشن ہے. یا تو یہ لکھ دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا، یا دوسرا آپشن یہ کہ عرب آدھا عرب آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی. میرے پیارو، یہ خط کس کے پاس آ رہا ہے؟ ہمارے آقا. بتاؤ کیا یہ ہو سکتا تھا؟ بھائی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا. اور ہمارے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا. اب خط کا جواب لکھوانا تھا نا، تو ہمارے نبی نے جواب کیا لکھوایا معلوم؟ الا مسیلمہ کذاب. شروع میں لکھا مسیلمہ کو جواب جا رہا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹا کیوں؟ کہ اگر میرے پاس ایک لکڑی، ہمارے نبی نے لکھوایا اگر میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا. ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا، تو کیا نبوت میں کسی کے حوالے کر دوں گا؟ اور جبکہ اللہ نے منع فرمایا میں آخری نبی، تو لکھا مسیلمہ کا. اچھا پھر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خط لے کر کون جائے گا؟ میں خط لے کر کون جائے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 55-60 سال کے صحابی جن کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، حضرت حبیب. بولو کیا نام؟ حبیب نام سنا آپ نے؟ حضرت حبیب رضی اللہ، 55-60 سال کے، اور اتنے غریب کہ کتابوں میں لکھا ان کے 12 بچے. ان کے بچے کتنے؟ 12. اور وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ وہ ٹوکری لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، بھائی کھجور لے لو، بھائی کھجور لے لو، بھائی کھجور لے لو. گلی گلی میں کھجور بیچتے تھے. تو ان کی ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر، اس میں 2-4 کھجور کے دانے بھی رکھے ہوئے، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے. 12 بچوں کے ابا ہے اور 55-60 سال کی عمر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا خط لے کر کون جائے گا؟ کیونکہ جو لے کر جائے گا شاید اس کو جان بھی دینا پڑے. تو یہ کھڑے ہو گئے کون؟ اور اتفاق ایسا کہ جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے منہ میں کھجور تھی، اور یہ اتنا جلدی بولے کہ میں جانے والا ہوں، تو کھجور باہر نکل آئی. منہ میں جو کھجور تھی نا بولو وہ باہر نکل آئی. تو کسی نے کہا پہلے کھجور تو آرام سے کھا لو. کہا آرام سے کھاؤں گا، کوئی اور بولے گا تو یہ نصیبہ میرے کو نہیں ملے گا. کوئی اور بول دے گا اور وہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو یہ نیکی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی. حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جان دینے کا معاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے کا انتظام کیا، گھوڑے کا انتظام کیا، کیونکہ غریب تھے. کہا جاؤ تم چلے جاؤ، یہ خط لے کر جاؤ. یہ گئے، بولو کون؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گئے اور سیدھے یمامہ پہنچے. جب یمامہ پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کو ایسے زمین پر ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں تمہارا جواب لے کر. تو مسیلمہ نے کہا نام تمہارا؟ کہہ سکتے تھے میرا نام حبیب ہے. کیا نام دیا معلوم؟ کہا ہمارا نام نہیں ہوتا، ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں.
کہا ہم جتنے ہیں ہم میں سے کسی کا نام سے کوئی نہیں پہچانتا, ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں. تو وہ مسیلمہ حاکم تھا, کرسی پر بیٹھا تھا. کہا آئے کیوں؟ کہا تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. تو خط دیا گیا. تو شروع میں کیا لکھا تھا؟ کذاب, جھوٹا, آخری درجے کا جھوٹ بولنے والا اور بہتان ڈالنے والا. مسیلمہ آگ بگولا ہو گیا, بالکل لال لال ہو گیا, اور کہا یہ تمہارے محمد نے کذاب لکھا ہے, مجھے جھوٹا لکھا ہے, تمہارا بھی وہی خیال ہے؟ تو حبیب نے کہا کیا خیال ہے؟ جو ان کا خیال ہوتا وہی ہمارا خیال ہوتا, جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ہم تابع دار ہوتے. وہ کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے, وہ کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو گئے, وہ کہتے مر جا تو مر جاوے. تو وہ مسیلمہ غصے ہوا, اور غصے ہو کر کہا پیچھے دیکھ, پیچھے دیکھ, میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا, کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خط آئے گا, اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا خط آئے گا جس میں میری برائی ہوگی, اس لیے پہلے سے پیچھے میں نے سب کو تلواریں دے کر کھڑا کیا ہے, سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے, تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی, پیچھے دیکھ. حضرت حبیب نے کیا کہا معلوم؟ جب میں نکلا تھا نا مدینے سے, تو پیچھے مڑ کر بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا. میرے 12 بچے ہیں, جس میں 2 بچے ابھی دودھ پیتے. میں جب نکلا نا میرے نبی کے پاس سے, میں پیچھے بڑھ کر میں نے بیوی سے بھی ملاقات نہیں کی, میں نے میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا. جو اپنے بیوی بچوں کو محمد کی محبت میں نہیں دیکھتا, وہ تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھے گا پیچھے. میں پیچھے مڑ کر تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھوں گا. جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا, میرے نبی کا حکم آیا جاؤ, میں نکل گیا ہوں یہاں پر. میرے پیارو, مسیلمہ کو غصہ آیا, بس حکم دیا, تلوار سے ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا, دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا, اور سیدھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اور ان کو ہر وقت ایک ہی بات پوچھی گئی کہ تو بھی وہی جملہ کہتا ہے جو تمہارے نبی نے کہا. انہوں نے آخر تک یہ جملہ کہا, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اچھا, ان کا یہاں پہ شہید ہونا, وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اچانک رونے لگے. صحابہ نے پوچھا ابھی تک تو آپ باتیں کر رہے تھے, آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا, لیکن تمہیں کیا بتاؤ, یہاں شہید کیا گیا, یہاں جنت میں ان کا مکان بھی تیار ہو گیا. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو, یہ نبی سے کیا تھی؟ ہم کو نبی سے داڑھی رکھنے کو بھی بھاری پڑتا ہے. وہ بیوی کو نہ دیکھے, 12 بچے کو نہ دیکھے, ہاتھ کٹا. ارے میرے دوست, ایک چھوٹا سا ایسا زخم لگتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے کو ایسی مار لگ گئی اور ڈائبٹیز ہے تو یہ پک بھی جائے گا, معلوم نہیں کیا ہوگا. ان کے پورا ایک بازو کٹ گیا, دوسرا بازو کٹ گیا, شہید ہو گئے. میرے پیاروں, نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا. اور ہم لوگوں کو وہ نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آتا. ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں گا, شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو. ہمارے نبی کا کمال, ہمارے ماشاءاللہ حاجی جنید اورا والا, ہم سب ابھی عمرے میں گئے تھے. میں بہت دیر تک سوچتا رہا, ہم لوگ زمین پر رہتے, کہاں رہتے؟ ارے ہاں بولو نا. آپ لوگ ایسے خاموش کا, کوئی زبیر بھائی ناشتہ نہیں کروایا؟ یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے سب کا نکاح پڑھانے آیا ہوں میں. بولو نا, ہم لوگ کس پر رہتے؟ ہمارے نبی کہاں رہتے؟ مشکل سوال ہے. ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ ہم زمین پر رہتے. چاہے میں سگرام پورا میں رہوں, اڈاجن جاؤں, بمبئی جاؤں, بیان کرنے کے لیے کسی بھی دنیا کے کونے میں جاؤں, میں کہاں رہوں گا؟ ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ زمین پر نہیں رہتے تھے. یہی تو مقام تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی زمین پر رہے, ہر نبی زمین پر رہے, ہر امتی. اب میں بتاؤں, آپ لوگ جو لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج میں, اللہ سب کو لے جاوے. بولو آمین, بولو آمین. اب سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر, ابھی ہمارے بھائی بھی عمرہ کر کے آئے, دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر. اور وہ منبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, مکمل گھر. اب وہ مکمل گھر سے لے کر منبر, آج بھی حضور کا منبر موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ شکل بدل گئی, لیکن جگہ, بولو جگہ وہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا مکمل گھر, وہ پورا مکمل گھر شمول بیت یعنی پورا گھر, وہاں سے لے کر منبر, اس کے درمیان میں جتنا علاقہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنت ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری. بولو سبحان اللہ تو بولو. ہمارے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مکمل کمرہ وہاں سے لے کر میرا منبر اس کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے سب کا سب جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے باقاعدہ بھی عمرے میں جاتے تو عیب ڈھونڈنا پڑتا ہے, عیب میں اپنا ٹائم لینا پڑتا ہے, اور پھر ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور اتنا خوش ہوتا ہے میں ریاض الجنہ میں گیا, میں جنت کے ٹکڑے میں گیا, میں جنت کے ٹکڑے میں گیا. لیکن پھر واپس ہم ہندوستان آئے, ہمارا مقدر ہے ہمارا پاؤں زمین پر رہے گا, مصطفیٰ کا پاؤں ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور ہمارے نبی کی برکت سے کہو حضرت عائشہ بھی جنت ہی جنت میں رہی, حضرت ابو بکر بھی جنت ہی جنت میں رہے, حضرت عمر بھی جنت ہی جنت میں رہے, کیونکہ سب حجرے میں موجود ہے اور وہ پورا حجرے کی زمین جنتی ہے, بغل والی زمین جنتی ہے, منبر تک کی زمین جنتی ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. ہر نبی زمین پر, ہم زمین پر, ہمارے نبی کی تو قدم بھی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے بہت بڑی بات لکھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے, جب ہمارے نبی کی روح مبارک کو لینے کے لیے فرشتے آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی نبی کی روح مبارک ہے, ربیع الاول مہینہ ہے, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا جنت میں لے کے جا رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے ہی تو جنت میں موجود ہو, میں تو پہلے ہی سے جنت میں موجود ہوں, جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو خیر میرے پیارو, میں آ رہا ہوں ایک بات پر, نبی سے محبت کرو گے. دیکھو ایک بات پتے کی سن لو, ایک دم پتے کی بات. اگر نبی سے محبت ہے تو ایمان پورا, نہیں محبت ہے تو ایمان ادھورا. کون کون آج اپنا ایمان پورا کرنا چاہتا ہے؟ وقت بہت کم ہے, صرف 5 منٹ باقی ہے. بولو نا, کرنا چاہتے, پورا کرنا چاہتے ہیں. کیا کرو معلوم ہے؟ ایک کام کرو, آٹومیٹک نبی کی محبت آئے گی. آپ نہیں چاہو گے پھر بھی آئے گی, نبی کی محبت بھی آئے گی, ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کام کرنا ہے معلوم ہے؟ لیکن ارادہ پکا کرنا, ڈھونگ مت کرنا, ایک دم پکا ارادہ کرنا. وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ پڑھو, صف اول میں پڑھو, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. اور اگر نہیں کبھی بہت ضروری کام ہے تو گھر پہ پڑھ لے, آفس پہ پڑھ لے بھائی, لیکن قضا مت ہونے دے. ساتھ میں بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنا؟ 5. اور 5 نمازیں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے ساتھ وتر جوڑو. اطمینان سے آپ فجر کا ایک کیلکولیٹ کرو کہ فجر میں کتنا ٹائم سنت کے ساتھ, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. آپ اطمینان سے سب نماز کا ٹائم کرو گے تو 1.5 گھنٹہ اللہ ہم سے مانگتا ہے. تو قرآن کے لیے کتنا ٹائم اور نماز کے لیے کتنا ٹائم؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک قرآن, ایک نماز. بولو ایک قرآن, ایک نماز. یہ اب سنو, یہ 2 چیزیں ہوگی, دنیا بھی تیری, آخرت بھی تیری, جنت بھی تیری. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر یہ 2 چیز نہیں تھامو گے, قرآن اور نماز, یہ سن لو صدرام پورا والوں, قرآن اور نماز نہیں تھامو گے, ہمارے نبی نے فرمایا خزي فی الدنیا, دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے, بہت لوگوں کی مار کھاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے پیارو, یہ 2 گھنٹے کا ایک بہت بڑا بیپار سمجھو, کاروبار سمجھو, منافع سمجھو, پروفٹ سمجھو. ایسا کوئی مالک نہیں ہوگا جو کہے گا اے میرا نوکر 22 گھنٹے تیرے, 2 گھنٹے مجھے دینا. یہ اللہ رب العالمین ہے. تو کون کون تیار ہے آج جمعہ سے یہ ارادہ پکا؟ جن کو قرآن نہیں آتا وہ کیا کریں گے, اور جس کو آتا ہے وہ سکھائیں گے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے, بولو آمین, عالمہ بنائے, معلمہ بنائے, تقیہ بنائے, زکیہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے, بولو کون, ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے. بچے کی عمر ہوگی 6 سال,
बहुत फिक्र कर रही है अपने बच्चे के बारे में, क्योंकि वो औरत बेवा है, पैसे भी नहीं है, घर में खाने के लाले पड़े हैं। वो फिक्र में रहती है कि ये मेरा बेटा है, 6 साल का है, पूरा दिन बाहर खेलता है, मिट्टी में खेलता है। उस जमाने में बच्चे बाहर खेला करते थे और मिट्टी में आलूद होते थे। तो वो माँ बहुत फिक्र में कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। किसी अड़ोस पड़ोस ने मशवरा दिया कि यहाँ से चंद माइल दूर एक छोटा सा मदरसा है, वहाँ अपने बच्चे का दाखिला करवा लो। वो माँ अपने बेटे को बड़े प्यार और मोहब्बत से नहला धुला के वो ले जाती है और वो मदरसे में पहुंचती है। उस जमाने के मदरसे के उलमा भी बड़े प्यारे होते थे। वहाँ जो आलिम साहब थे उनको ये माँ जाकर कहती है कि देखो मैं तो बेवा औरत हूँ, मैं कोई फीस भी नहीं भर सकती, मेरे यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं, मैं अपना बच्चा आपके हवाले करती हूँ। तो वो मौलाना ने एक सवाल पूछा कि तू बेवा औरत है, तू अपने बच्चे को मेरे हवाले करती है, तुझे तेरे बच्चे को बनाना क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। ऐसे कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला हमें इस बयान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।